بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سبق میں ہم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی ولادت، ابتدائی نشو و نما کے بارے میں بحث کریں گے. نور الدین عطر صاحب فرماتے ہیں: ولد الحافظ ابن حجر بمصر القاہرہ المعزیہ في 22 من شهر شعبان سنة 773 من الہجرہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مصر قاہرہ میں 22 شعبان سن 773 ہجری کو پیدا ہوئے. قاہرہ کو قاہرہ معزیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو معز لدین اللہ متوفہ سن 365 ہجری نے آباد کیا تھا اور اس کا یہ نام رکھا تھا، اس لیے اس کو قاہرہ معزیہ کہا جاتا ہے. انسان کی زندگی پر ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. جو بھی بلند مقام کو پہنچا ہے اس کی ترقی میں ماحول کا بڑا کردار ہوتا ہے. چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مصر میں پیدا ہوئے. مصر ایک سرگرم علمی جگہ تھی. بہت زیادہ صحابہ کرام یہاں آئے تھے اور یہی مدفون ہیں. صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد تو علماء کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. پھر یہاں کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ یہاں چاروں مذاہب کے جلیل القدر علماء کرام تھے، حنفی بھی، مالکی بھی، حنبلی بھی، شافعی بھی. بلکہ ایک مدرسے میں بعض اوقات چاروں مذاہب کے علماء مدرس ہوتے تھے اور مختلف حلقہ درس ہوتے تھے. آپ دیکھ لیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہم عصر ہیں اور دونوں ایک مدرسے کے استاد تھے. اور یہ مصر کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں پہلے حنفی مذہب، پھر یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے شروع میں اپنا مذہب بیان کیا تو لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے. پھر امام شافعی یہاں رہے اور ان کا مذہب یہاں مشہور ہو. علامہ نور الدین عطر رحمہ اللہ حافظ ابن حجر کے بارے میں لکھتے ہیں: وَلَمْ يَلْبَسْ أَنْ ذَاقَ قَسْوَةَ الدُّنْيَا فَتُوفِيَ وَالِدُهُ وَهُوَ طِفْلٌ فِي الرَّابِعَةِ مِنَ الْعُمْرِ سَنَةَ 777 من الهجرة. وتدلنا المعلومات على أنه نشأ في بيئة تعرف العلم وتقدره، فقد ذكروا أنه أفاد في كثير من العلوم من عناية والده به وبسلوكه سبيل العلم. فقد ظلت توصية هذا الوالد تذل هذا النجل حتى أتى بعبقرية ظن الزمان بمثيل لها. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی زمانہ میں دنیاوی تکلیف سے دوچار ہوئے. جب عمر کے 34 سال سن 777 ہجری میں ان کے والد کا انتقال ہوا تو ابتدائی سے یتیم ہوئے. جو آدمی یتیم ہو جاتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ والد انسان کا خیال رکھتا ہے اور یتیم بے سہارا ہو جاتا ہے. لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یتیم ہونے کے باوجود بلند مقام تک پہنچے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ماحول بہتر تھا، علم دوست ماحول تھا، اس میں بچوں کا خیال رکھا جاتا تھا، لوگ بچوں کی تعلیم کا خیال رکھتے تھے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو یتیمی کا احساس نہیں ہو. ان کے والد نے وفات کے وقت حافظ ابن حجر کے لیے ایک نگران اور وسیع شیخ ابو بکر خروبی رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر کیا تھا. انہوں نے حافظ ابن حجر کی قدر کی اور صحیح تربیت اور نگہداشت کی، جس کے نتیجے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی شخصیت تیار ہو گئی کہ زمانہ اس کے مصر لانے سے قاصر ہے. نو سال کی عمر میں حفظ مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الفیہ عراقی اور مختصر ابن الحاجب فی اصول الفقہ زبانیات کی تھی. الفیہ کسے کہتے ہیں؟ عموماً علماء کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک فن میں
اشعار میں ایک مجموعہ تیار کرتے ہیں، تو یہ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول حدیث پر ایک منظومہ ہے۔ اس موضوع پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک منظومہ ہے۔ اس میں چونکہ عموماً 1000 اشعار ہوتے ہیں، اس لیے اس کو الفیہ کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے۔ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن حجر کے استاد ہیں، انہوں نے سیرت پر بھی الفیہ لکھا ہے، یہ بھی چھپ گیا ہے۔ اس طرح ہر فن میں الفیہ ہے، چونکہ اشعار میں اختصار ہوتا ہے اور یاد کرنا آسان بھی ہوتا ہے، اس لیے الفیہ لکھا جاتا ہے تاکہ لوگ اسے زبانی یاد کریں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 9 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ اگر آپ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دیکھیں تو اس میں ہے کہ انہوں نے بھی ابتدائی زمانے میں الفیۃ الحدیث زبانی حفظ کیا تھا، لہٰذا یہ الفیہ یا علامہ سیوطی کا الفیہ شروع میں یاد کرنا چاہیے۔ نور الدین عطر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس موقع کی مناسبت سے آگے لکھتے ہیں: وَهُنَا نُسَجِّلُ مَزِيَّةَ الْمُجْتَمَعِ الْإِسْلَامِ الَّذِي تَنْهَضُ فِيهِ الْمَوَاهِبُ وَالْعَقْلِيَّاتُ أَيًّا كَانَتْ ظُرُوفُهَا فِي الْحَيَاةِ وَالْعَيْشِ فَلَا يَخْمَلُ ذَكِيٌّ وَنَابِهٌ لِفَقْرٍ نَازِلٍ بِهِ وَلَا يَزِيعُ يَتِيمٌ ذُو مَوْهِبَةٍ لِيُتْمِهِ كيف والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة المثلى لكل مسلم قد ولد يتيما، ثم شق صلى الله عليه وسلم طريق الحياة بنفسه فرعى الغنم، ثم اتجر بأموال الرجال لتكون حياته صلى الله عليه وسلم بالصبر والمصابرة۔ یہاں ہم اسلامی معاشرے کی یہ خصوصیت ذکر کرتے ہیں کہ اس میں ابقری شخصیات کی پوشیدہ صلاحیتیں پروان چڑھتی ہے، چاہے زندگی حالات کیسے مشکل ہو۔ اسلامی معاشرے میں کوئی ذہین اور صلاحیت والا غربت کی وجہ سے گمنام نہیں رہتا، نہ کوئی قابل شخص یتیمی کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہر یتیم مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین پیشوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، پھر خود زندگی کے مشکل راستوں پر چلنا شروع کیا، بکریاں چرائی اور لوگوں کے مال پر تجارت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت کٹھن اور صبر والی تھی۔ آگے لکھتے ہیں: وَيَأْتِي الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرَ وَاسِطَةَ الْعِقْدِ لِثَلَاثَةٍ مِنَ الْأَعْلَامِ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ فكان قبله شيخه ومخرجه الإمام الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي، وقد نشأ يتيما وكان بعده الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي وقد نشأ كذلك يتيما۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس سلسلے کی کڑیوں میں درمیانی کڑی ہے۔ ان کے استاذ علامہ عراقی بھی یتیم تھے اور ان کے مشہور زمانہ شاگرد علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی یتیم تھے، جبکہ یہ تینوں اپنے زمانے کے بہت بڑے علماء تھے۔ علامہ عراقی کے بارے میں آگے آئے گا، یہ اصول حدیث جرح و تعدیل میں بہت بڑے عالم تھے۔ اس باب میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ان کے علوم کے وارث ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بڑے مقام تک پہنچتا ہے تو یتیمی بھی ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد شیخ نور الدین عطر صاحب حاشیے میں لکھتے ہیں: وَإِنَّهَا لَمُنَاسِبَةٌ نُذَكِّرُ فِيهَا أَوْلِيَاءَ الْأَيْتَامِ وَالْمُرَبِّينَ فِي الْمَدَارِسِ بِمَسْئُولِيَّتِهِمُ الضَّخْمَةِ عن البراعم الرطبة على الأطفال الذين أوكل إليهم تربيتهم وتعليمهم ليتقوا الله فإن مسؤوليتهم جليلة تمس بمستقبل الأمة۔ فرماتے ہیں کہ اس موقع کی مناسبت سے ہم ان لوگوں کو یاد دہانی کراتے ہیں جن لوگوں کے پاس مدارس اور اسکولوں میں یتیم بچوں کی تولیت ہو، کہ وہ ان تازہ کلیوں نونہال بچوں کی اہم ذمہ داریوں کا خیال رکھیں جن کی تعلیم و تربیت ان کے سپرد ہے۔ ان کے بارے میں یہ لوگ اللہ سے ڈریں کیونکہ ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہے جن سے امت کی مستقبل کی امیدیں وابستہ ہیں۔
اس کے بعد نور الدین عطر صاحب لکھتے ہیں انہا خصوصیت العطاء والتراحم والإخاء في المسلمین لا تظلم فيهم موهبة ولا مقدرة لأي إنسان ولا تشوب تكوينه عقدة نقص أو شعور بحرمان لأن المجتمع يحقق بالعمل الواقعي قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق علیہ۔ یہ مسلمانوں کا آپس میں بھائی چارگی اور صلہ رحمی کی خصوصیت ہے جس میں کسی صلاحیت والے انسان کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا، نہ اس کی شخصی سادگی میں کوئی کمی یا محروری کا احساس رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ اسلامی معاشرہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ایک عملی نمونہ پیش کرتا ہے، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر بھی اسلامی معاشرہ عمل کرتا ہے کہ تمام مسلمانوں کا آپس میں محبت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کے لیے جاگتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ آگے نور الدین عطر صاحب لکھتے ہیں نجابتہ مسلح کے اندر ذہانت کا اظہار ہوا تھا، وقد بدت على ابن حجر النجابة نعومة أسفاره هن أدخل الكتاب في سن الخامسة فبدا منه ذكاء وقوة حفظ يزينها وجه سبيه وهامة وافية تراوع في ظل العلم والقرآن وأخلاق القرآن، فكان عالي الهمة متواضعا حسن الخلق هادر البديهة آخذا بالاحتياط والورع. وفي نفحات الحرم ظهرت بوادر المعيته بعد حجته الأولى سنة 784 في مجاورته سنة 785 ودراسته على شيوخ مكة ومدارستهم، وقد أتم 12 سنة. فقد بحث في عمدة الأحكام بالمقدسي على الحافظ أبي حامد محمد بن ظهيرة المتوفى سنة 787 بحثا استنباطيا، وصلى التراويح في المسجد الحرام بالقرآن الكريم. بچپن سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے اندر ذہانت کے آثار ظاہر ہوئے تھے۔ جب 5 سال کی عمر میں مکتب میں داخل کیے گئے، ذکی اور ذہین تھے، خوبصورت چہرے والے، بلند ہمت والے، متواضع اور عظیم اخلاق والے تھے، احتیاط و تقوی پر عمل کرنے والے تھے۔ انہوں نے پہلے حج 784 ہجری میں کیا تھا، جس وقت ان کی عمر 11 سال تھی۔ وہاں 2 سال تک علم حاصل کیا اور شیوخ مکہ سے استفادہ کیا۔ ابھی عمر 12 سال تھی کہ علامہ مقدسی کی کتاب عمدۃ الاحکام حافظ ابو حامد محمد بن ظہیرہ المتوفى سن 787 ہجری کے پاس بحث مباحثہ کی طرز پر پڑھی، اور اسی سال مسجد حرام میں تراویح میں قرآن پاک بھی سنایا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں بھی لکھا ہے کہ ابھی عمر 14 سال تھی کہ تدریس بھی شروع کی تھی، تو بچوں کی طرح کھیل کود میں مشغول نہیں ہوئے تھے۔ تو بعض لوگ اس طرح ہوتے کہ شروع سے سنجیدہ ہوتے ہیں، غیر ضروری چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو مربی تھے شیخ ابو بکر خروبی، تو 12 سال تک انہوں نے تربیت کی تھی، اور اس کے بعد پھر شیخ ابو بکر خروبی کا انتقال ہوا تھا۔ تو 12 سال کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 3 سال تک پھر یہ پڑھائی سے دور رہے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے دوبارہ توفیق دی اور
دوبارہ علم میں مشغول ہو گئے۔ 19 سال تک پھر تاریخ، ادب اور علوم عربیت میں مشغول رہے تھے۔ آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی علمی زندگی کے مراحل ذکر کریں گے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی علمی زندگی کے بارے میں تو اگر بیان کرے تو وہ تفصیل طویل ہو جائے گا، لیکن شیخ نور الدین رحمہ اللہ نے ان کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے علمی زندگی کے تمام مراحل سامنے آ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے علمی زندگی کے مراحل ہم ذکر کریں گے۔